میں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ جو مشن حکم ازاں ہے، ہم اس لیے اذانیں دینے پر ہمیں اس ریاست نے مجبور کر دیا ہے، اس نظام نے مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے پر تمام عدالتی راستے بند ہو چکے ہیں، عوامی راستے جاری ہیں، عدالتیں غلام بن چکی ہیں، نظام نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے. خان صاحب جیل میں ہے، ملاقاتیں نہیں ہے، بشرا بی بی تک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علاج نہیں ہے، کتابیں تک نہیں دی جا رہی. مطلب ظلم حدیں کراس کر چکا ہے. جیل میں لوگ جاتے ہیں، جیل سے لاشیں وصول کر رہے ہیں. آج بھی ایک نوجوان کا جنازہ ہوا ہے، جیل میں وہ گیا تھا، اس کی لاش ہمیں ملی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ لیکن اس قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے، اور صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو ان کا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے صرف امید ہے. تو اس لیے آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے بھرپور انداز سے اس جد و جہد میں کھڑے ہیں، تو یہ آج جس انداز سے ہم ہر مصیبت میں اذان دی جاتی ہے، ہر مشکل میں اذان دی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس وطن پہ، اس ملک پہ نہ مشکل آئی ہے نہ مصیبت آئی ہے. آج کے حکمران، آج کا سسٹم، آج کے فیصلہ ساز ایک عذاب کے طور پر نازل ہوئے ہیں، اور اس عذاب سے نجات کے لیے ہم اذان دے رہے ہیں. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج پورے صوبہ سندھ میں اذان دی جا رہی ہے، پورے پاکستان میں اذان دی جا رہی ہے. ایک چونکہ ہم سب ساتھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں نہیں پتا تھا جس نام سے اذان تھی، کچھ چند نوجوانوں نے اس کو شروع کیا تھا، اچھا انیشیٹو تھا، لیکن کل رات کچھ علماء دین نے ہم تک باضابطہ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ جس نام سے کر رہے ہیں، ہم کسی کو الزام نہیں کر رہے کہ شاید کوئی کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا، لیکن جب اس کا بیک گراؤنڈ کو ہم تک آیا اور علماء کرام نے بتایا تو وہ پھر چونکہ مجھ تک آیا، میں نے فوری طور پہ اس کو جو بھی تفصیل میرے پاس آئی، وہ ہمارے صوبہ سندھ کے مذہبی امور کے سیکرٹری آپ جانتے ہیں، وہ کھل کے خان صاحب کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کوئی خان کے لیے علماء کرام میں تو بڑے کم لوگ بات کرتے ہیں، وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور ذمہ دار ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ تفصیل ہے، ایسے 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 ایسے. اس کو ہم نے جا کے جب نارملی اس کو دیکھا، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا تو وہ نہیں آیا، لیکن جب گوگل پہ جا کے لکھا کہ جی مشن نور کا اس مخصوص طبقے سے کیا تعلق ہے، تو سب چیز وہاں سے بھی آ گئی. پھر میں نے دیکھا آپ ساتھی ہے نا، پتہ ہونا چاہیے، صورتحال ہمیں اعتماد ملنا چاہیے آپ سب کو. اس میں پھر میں نے ہمارے سب سے بڑا فورم ہے پولیٹیکل کمیٹی کا، اس کے اندر اس کو ڈال دیا، سب ہوتے ہیں جہاں، اور وہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو 40 سال کی سزا ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، سندھی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، صاحبزادہ فضل کریم کے صاحبزادہ، بہت بڑی ایک گدی بھی ہے، بہت بڑے علماء کا خاندان ہے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اس بات ہلکی پھلکی سامنے آئی تھی، اور اس میں ہمارے پارٹی کے اور ساتھی بھی موجود تھے، لیکن چونکہ میں صاحبزادہ صاحب سے اجازت کی ہے کہ میں آپ کا نام لے سکتا ہوں، انہوں نے کہا آپ میرا نام لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں معلومات کرتا ہوں. انہوں نے پھر علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھا، انہوں نے اس کی تصحیح کی. انہوں نے کہا جی بالکل تمام جو حنفی مسالک، تمام جو ہے مسالک کے لوگ، کئی علماء کرام سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں اس مماثلت جہاں بھی ہو وہ سے دور ہو جانا چاہیے، اگر وہ اتفاقیہ بھی ہے اور دور ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے. مماثلت بنتی ہے، مماثلت اس نام کی مخصوص قادیانیوں کے حکیم نور الدین کے سے اس کی مماثلت بنتی ہے، اور ان کا مشن جیسے ہماری تبلیغی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا مشن نور کے نام سے ان کی تبلیغ جو بھی وہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے ڈیٹ کا بھی تھا، جب انہوں نے چیک کر لیا اس پر متفق ہوئے کہ اس کے نام کو تبدیل ہونا چاہیے، تو ہم نے پھر بات کرنی چاہیے. جن ساتھیوں نے شروع کیا تھا، اچھا انیشیٹو ہے بالکل، کہ جی بھائی اس کا نام تبدیل کر لیتے ہیں. بالکل الحمدللہ اذان تو دے رہی ہے نا، کیوں نہیں دے رہی ہے؟ مصیبت میں، خان مصیبت میں، قوم مصیبت میں، ہر سطح تک جانا ہے، ملک مصیبت میں ہے، امت مسلمہ. عمران خان کو اس کا بڑا لیڈر تو عمران خان ہے، تو جی ہم نے اس کو، انہوں نے، میں بتا رہا صاحبزادہ صاحب نے باقاعدہ ہمیں پھر بتایا
کہ جی ایسا ہی ہے، اور ہم اس میں سہمت تھے، اور 4-6 ہم ساتھی اس وقت 7-8 لوگ تھے، اس میں متفق ہوئے کہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ تھے جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اس میں جلدی تھی، اگر میرا فرض ہے نا، اگر صرف اس وجہ سے کہ میری ٹرولنگ ہو جائے گی، میری یہ ہو جائے گا، اور میں اتنے بڑی میری ذمہ داری بن چکی تھی، جب میری نالج میں آ گیا، اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھے تو مجھے اوپر بھی جواب دینا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا اس کو بائی پاس، کیونکہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، ان کے نومنیز ہیں، پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھے ہیں، کور کمیٹی میں بیٹھے ہیں، عہدیدار بیٹھے ہیں، تو میں نے اس کو ذمہ داری کو لیا اپنے اوپر۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں کرو، سوشل میڈیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ارے بھائی کیا عزت ذلت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، وہ تو کسی ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ کوئی آپ کو وہ کر دے، نیت پہ ہوتی ہے۔ مشکل ٹاسک تھا، لیکن چونکہ میں اکیلا نہیں، میں پولیٹیکل کمیٹی میں صاحبزادہ صاحب سے پوچھ کے جب اس طے ہو گیا، پھر ہم اس پہ کھڑے ہوئے، پھر ہم نے بات چیت شروع کی کہ اس کا نام اسی وقت ہوئی کہ ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان دینی ہے نا، اذان کا رکھ لو نام، تو پھر اعتراضات آئے، اس وقت ان لوگوں نے نہیں مانے، آج صبح پھر دوبارہ سب لوگ اٹھے، پوری پارٹی میجورٹی تھے اس میں آن بورڈ ہوئے، اور الحمدللہ شام کو یہ ہے کہ ہم نے اس کا مطلب، میں دوبارہ کہتا ہوں مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، تحقیق ہم ضرور کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جس طریقے سے ریئیکشن آ رہا ہے نام تک، بھائی کام تو سیم ہو رہا ہے نا، اذان ہی دی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ریئیکشن آ رہا ہے، جو گالم گلوچ اسٹارٹ ہو گئی ہے سب کے خلاف، تو اب تو دال میں کالا کچھ لگ رہا ہے، ہم تحقیق کریں گے، اس تک جائیں گے کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تھا تو نہیں، ہمارے پہلے دشمن بہت ہیں، ہمارے پہلے الزامات ہم پہ بہت لگتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آج شام کو متفق پھر میں نے رابطہ کیا، جو نور الحق قادری صاحب سینیٹر جو ہمارے سابق وفاقی وزیر تھے، عمران خان صاحب نے ان کو اپنا فوکل پرسن بنائے، مذہبی امور بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ مذہبی امور پہ وہ ان کی رہنمائی کرے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے کیا، قیادت نے کیا، انہوں نے بھی یہی بات کی، بالکل جی کہیں گے یہ نام ہے، یہ مخصوص ہے، اب یہاں مکس کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نور کے نام سے مخالفت ہے، بھائی نہیں ہے، مشن نور جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پرابلم ہے، نور تو بالکل ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا نام بتانا نہیں ہے، مشن نور جب اس کا اکٹھا کرتا تو پرابلم تھا، اور ہمیں تو مشابہت بھی ہے تو حدیث سے بات بھی ایک نکل جائے دور، اس لیے اس کو مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دی، جو بہت تھریٹس آئے مجھے نا سوشل میڈیا پہ ذلیل کرنے کا، آج کل یہ ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کے پاس ہوتا ہے بس چلا دیتے گھر بیٹھ کے، سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے مطلب ہمیں نبی پاک رسول پاک کے غلام ہے، اور یہ غلامی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے اس کو کھڑے ہوئے، ہم نے اس کو اسٹینڈ لیا، اس چیز سے اگر ہماری کسی بھی مطلب کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیفٹ کر دیتے، اور قادیانی فتنے کو اگر کوئی فائدہ مل جاتا ہے تو اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب پہ اس کے ذمہ دار ہوتے تھے، اور خان اندر پڑے، عمران خان باہر ہوتا مسئلہ نہیں تھا، وہ اندر ہے، ہم ہیں پیچھے چوکیداری کرنے کے لیے، ہم چوکیدار ہیں نا اس کے، اس کی پارٹی ہمارے پاس ہے، اس کے ورکرز ہمارے پاس ہے، اس کی قوم ہم نمائندے ہیں، ہم سب اس کو ہم نے ذمہ داری نبھانی تھی۔ آج شام کو مشترکہ متفقہ طور پہ سیم چیز ہو رہی ہے الحمدللہ، اور آج کیوں آج کل پرسوں ترسوں 4 دن مستفاد، اور انشاءاللہ ہم نے اذانیں دینی ہے، اس افریت کے خلاف، اس مصیبت کے خلاف، اس نظام کے خلاف جنہوں نے عمران خان صاحب پہ پورے پاکستان پہ 25 کروڑ عوام پہ ظلم کیا ہوا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کہ پھر سب کو آن بورڈ لے کر پارٹی نے اس کا نام مشن حکم اذان لا الہ الا اللہ رکھ دیا ہے، اذان دی جا رہی ہے، ہم دیں گے، آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے، ہر جگہ جائیں گے، اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں یہ دیکھیے یہ میچ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں یار یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے یہ کہہ دے گا وہ کہہ دے گا، جو کچھ ٹھیک لگ رہا ہو کر گزرے۔ خان نے بھی بتایا کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو پھر اس میں نہ کرو کہ اس کا کیا غلط کیا صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو کرم کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم آپ ساتھی ہیں، میں آپ کا نمائندہ ہوں، ایک چیز آئی غلط تھی وہ ٹھیک کروا دی، اور الحمدللہ ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ ہم نے اذان دینی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ مصیبت انشاءاللہ اس اذان کے صدقے میں یہ اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ بہت شکریہ۔ تو مجھے بتائیے ٹھیک بات کی ہم نے، ہمارا اسٹینڈ ٹھیک تھا، میں آپ ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں،
कुछ गलत किया हो तो मुझे बताइए, मैं आपको अपनी अदालत में रखता हूँ। कुछ गलत किया हो बताइए, आप लोग हैं, आप लोग फैसला कीजिए। ये सारी बात जो बात है और खड़े हुए बस जी, हमें गलती करवाई जा रही थी नहीं, करवाई जा रही थी, अल्लाह ताला ने करवा दी हमसे। सेक्शन आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और वहाँ की सूरत हाल कबायली अजला की बहुत डेंजर हो चुकी है इस वक्त। खान साहब से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है पॉलिटिकल लोगों को और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात है? आप पॉलिटिकल कमेटी में भी हो। देखिए, बड़ी वाज़ेह वजूहात है कि इमरान खान पाकिस्तान का सोचता है, इमरान खान इस कौम का सोचता है। इमरान खान जब ये ड्रोन हमले कर रहे थे उस वक्त भी खान साहब ने जाके धरना दिया था, आज 15 साल पहले जब ये ड्रोन हमले हुआ करते थे। और उसके बाद पहली दफ़ा खान साहब को जब उन्होंने कहा था कि जी आप प्राइम मिनिस्टर थे, जिस पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई थी खान साहब का। अब वो खान साहब अपोजिशन में थे, सेम मौक़िफ़, वज़ीर आज़म थे वही मौक़िफ़, जेल में है वही मौक़िफ़, और इसी मौक़िफ़ की वजह से इस वक्त की रियासत को खान साहब पसंद नहीं है और उस जुल्म में जेल में डाला हुआ है। और मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेशन पहले भी इसका कोई हल नहीं निकला था, लाजमी बात है कि बातचीत हल है और इसको बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे आपके सामने ये तनकीद हो रही है कि गंडापुर साहब के ऊपर कि वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ कि ऑपरेशन को रोका जाए वज़ीर आला की तरफ से, उसने भी अमल दरामद नहीं, उसकी क्या वजूहात है? मेरा ख्याल है कि इसको क्लियर करें कि वहाँ जो ऑपरेशन होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करती है, और जो हमें पॉलिटिकल कमेटी में ब्रीफ करते हैं कि वो जो रुकावट उसमें बन सकते हैं, जो बेहतरी वो ला सकते हैं, जितना इख्तियार उनके पास है। अभी पाकिस्तान इशू तो यही है, इमरान खान जेल में क्यों है? इसी निज़ाम को तो चेंज करना चाहता है कि प्योरली सिविल अवाम का इक़्तिदार हो। अवाम का इक़्तिदार नहीं है, तो अगर चूंकि बॉर्डर का वो है तो वहाँ हर चीज़ का इख्तियार पुलिस के पास एक लिमिटेड इख्तियार है। कराची में भी जो ऑपरेशन वगैरह होते थे तो इदारों के पास रेंजर्स हुआ करती थी, तो जितना इख्तियार उनके पास है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बकिया इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करने नहीं दी जा रही। ये बदनुमारी बढ़ती जा रही है, इस पर भी कोई रुकावट नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत डेंजर है। अगर वहाँ के अखबारों को आप उठा के देखो, वहाँ के सोशल मीडिया को देखो, तो वो सारे मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, हालात तो पूरे मुल्क के इस वक्त अजीब व गरीब होते जा रहे हैं। जजेस 5 बार बेचारे अपने जस्टिस जा रहे हैं, अपने इंसाफ के लिए वो धक्के खा रहे हैं, जजेस धक्के खा रहे हैं। उनके लिए कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में लाजिम बात है कि जितना रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर तनकीद ज़रूर बनती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इमरान खान का कोई भी एक साथी या उनका जो एक वर्कर है, इमरान खान की डायरेक्शन से 1 इंच भी इधर उधर हो नहीं रहा है, जो होगा उसकी पोजीशन नहीं रहेगी। एक आखिरी सवाल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अभी कुछ दिन पहले जस्टिस जहांगीरी साहब का जो मामला हुआ, इस पर आप क्या मौक़िफ़ दोगे? मैं कहता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद एक जज की हैसियत चीफ जस्टिस जो लगे हुए सब, उनकी एक पटवारी, तहसीलदार, सूबेदार, हेड मोहर किसी रह गई है, इसलिए वो जहांगीरी साहब लेकिन खड़े हो गए हैं। अब ये जिस तरीके से जजेस खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि अब ये इंशाल्लाह वकला तहरीक निकलेगी और कोई रंग लाएगी।